کہتے جی کہ اہل سنت والجماعت میں اور جماعت اسلامی میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو مجھے پتہ نہیں کہ جماعت اسلامی سے تمہاری کیا مراد ہے۔ آج کل تو سینکڑوں جماعتیں ہیں، کوئی اسلامی جماعت ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی انصاری اسلام ہے، کوئی حزب اسلام ہے، لوگوں نے نام رکھے ہوئے۔ بہرحال اہل سنت والجماعت کا معنی یہ ہے کہ جس کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل حضور کی سنت کے مطابق ہو اور صحابہ سے محبت کرنے والا ہو اور صحابہ کے اقوال و اعمال پہ عمل کرنے والا ہو۔ کیا ہوا؟ بہرحال اس کی وجہ یہ ہے، بات کو سمجھیں، کہ اللہ کا قرآن اترا ہے، ایک واسطہ جو ہے وہ تو حضرت جبرائیل ہیں علیہ السلام کے، اللہ سے قرآن لائے۔ دوسرا واسطہ حضرت محمد الرسول اللہ ہیں، حضور پاک نے قرآن پڑھ کے آگے پہنچایا، اور ہم تک پہنچانے کا واسطہ جو ہے وہ اصحاب رسول اللہ کہ انہوں نے حضور سے پڑھا، تابعین، تبع تابعین، اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلایا۔ تو جو اہل سنت، حضور کی سنت اور صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اب وہ اسلامی جماعت ہوئی اور جماعت، اللہ کو پتہ۔ اصل میں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اعمال، اس کی بڑی آسان سی بات ہے کہ ان کی شکل دیکھیں، لباس دیکھیں، نماز دیکھیں، روزہ دیکھیں، تلاوت قرآن دیکھیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، معاملات دیکھیں۔ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو اہل سنت ہیں، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو اللہ کہتا ہے اہل سنت، وہ کہنے سے تو کوئی اہل سنت نہیں بن جاتا۔ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم طائف جائیں زیارتیں کرنے کے لیے۔ میرا بھائی، طائف میقات ہے اور تمہیں اور کوئی کام بھی نہیں، کوئی ڈیوٹی بھی نہیں، زیارتیں کے لیے جا رہے تو واپسی پہ لازماً احرام باندھ کے عمرہ کرنا ہوگا، ہر حال نہیں کرو گے دم پڑ جائے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عورت ساتھ ہے اور اس کو حیض ہے، وہ بھی غسل کر کے نیت کر لے گی، نماز نہیں پڑھے گی، اور یہاں آ کے انتظار کرے گی، جب پاک ہوگی جا کے عمرہ کر لے گی۔ بھئی یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ قرآن کا آسان لفظی ترجمہ حضرت عثمانی صاحب نے بالکل بہت اچھا اور بہت آسان کیا۔ میرے بہنوئی جو ہیں، میری بہن کو خرچہ بھی نہیں دیتا، تو کیا میں اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ حالانکہ بیوی کا خرچہ، نان، نفقہ، سکنہ سب اس کے ذمے شریعت نے واجب کیا۔ اگر نہیں دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہے اور قیامت میں حقوق العباد میں بھی پکڑا جائے۔ تو ایسے لوگوں سے ضرورت کیا ہے پھر تعلق رکھنے کی، جب وہ خرچہ بھی نہ دے، نفقہ بھی نہ دے، عزت بھی نہ کرے، تمہاری بہن زکوٰۃ کھا کے گزارا کرے، پھر ایسے ذلیل آدمی کے پاس رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دو بھائیوں پر جھوٹی تہمت کا الزام ہے، اسلامک لا کا پرچہ ہے، ان لوگوں سے دشمنی تھی، ان نے جھوٹا پرچہ درج کروایا ہے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر واقعی آپ کے خلاف جھوٹا مقدمہ ہے تو سب سے قید سے چھڑانے والی آیت جو ہے وہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہی آیت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ سے نکل آئے، اس قید خانے سے بھی نکل آئے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ میری یہ تسبیح نہ کرتا تو ساری زندگی اس کی جو تھی وہ مچھلی کے پیٹ میں قید رہتا، لیکن تسبیح کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس قید سے چھڑا دیا، اور انہوں نے یہی آیت پڑھی تھی۔ اور ایک حدیث مبارک میں بھی ہے
کہ یہ آیت جو ہے اسم اللہ الاعظم، اللہ کا اسم اعظم ہے، الذی اذا دعی بہ استجاب، جو اس سے مانگے گا اس کی دعا قبول ہو۔ تو اپنے بھائیوں سے کہیں کہ وہ دن میں رات میں خاص طور پہ تہجد کے وقت 2 رکعت پڑھ کے اللہ کی مدد پکڑیں، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اس کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ آیت مبارک جو ہے روزانہ کم از کم 1000 دفعہ دو، یعنی جتنا پڑھیں گے نا جلدی، ایسے اسباب اللہ پیدا فرما دیں گے کہ خود بخود وہ قید خانے ختم ہو جائیں گے۔ کسی نماز کے بعد نفل نہیں ہوتے، نفل تو ویسے ہی کوئی پابندی نہیں ہے نا، پڑھو تو پڑھو، نہ پڑھو تو نہ پڑھو۔ مثلا عشاء کی نماز، تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے اور 3 رکعت وتر واجب ہے، باقی نفل ہے، پڑھ سکتے ہو پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو نہ پڑھو۔ نفل کا معنی ہی یہی ہے نا، کوئی ایک زائد عبادت ہے، لیکن نفل نہ چھوڑا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت والے دن جب ہماری نمازوں کا حساب ہوگا نا، تو اگر ہماری نمازوں میں قصور ہوگا اور یقیناً ہوگا تو اس کو نفل سے پورا کیا جائے۔ میں حج سے 2 ہفتے پہلے طائف ایئرپورٹ پہ آیا، مجھے میری فیملی لینے آئی مکہ سے، میرا کام اور گھر مکہ میں ہے، میں نے احرام باندھا میقات سے، لیکن تفتیش پہ روک کر یوں ہی انہوں نے احرام اتار کر سادے کپڑے پہنا دیے۔ میرے پاس حج پرمیشن نہیں تھا، میں نے کپڑے بدلے اور مکہ پہنچ کر دوبارہ احرام باندھا، تو آپ کا عمرہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے جو آپ نے کپڑے سلے ہوئے پہنے، اس کے لیے 5-10 ریال خیرات کرنا، کیونکہ آپ نے میقات سے باقاعدہ نیت کی ہے، احرام باندھا۔ رستے میں انہوں نے آپ کو اتارا، کپڑے پہنو بھائی، پہن لیے، لیکن مکے پہنچتے پہنچتے پھر احرام باندھ لیا تو ٹھیک ہو گیا۔ اگر ہم نفلی طواف کرتے ہیں، اس میں میرا بھائی رمل نہیں ہوتا، رمل اس طواف میں ہوتا ہے جس میں احرام باندھا ہوا ہے اور جس کے بعد صفا مروہ بھی دوڑنی، اس میں رمل ہوتا، نفلی طواف میں کوئی رمل نہیں ہوتا۔ اگر دوران طواف جنازہ آ جائے تو پڑھیں تو جائز ہے، نہ پڑھیں تو جائز ہے، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر اور کچھ مسلمان پڑھ رہے ہیں تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ طواف نہ توڑے، اپنا طواف پورا کرے، لیکن اگر آپ نے طواف چھوڑ کے وہیں کھڑے کھڑے جنازہ بھی پڑھ لیا پھر طواف شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر طواف کرتے ہوئے کسی ایک چکر میں مجھے حجر اسود کا استلام اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، اصل یاد رکھیں، ضرورت یہ ہے کہ جب شروع کرو تو استلام کرو، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسی طرح جب ختم کرو تو اللہ اکبر وللہ، اس وقت بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بسم اللہ تو شروع میں ہوتا ہے۔ تو اگر باقی چکروں میں استلام نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن کوشش کیا کرو کہ استلام کرو۔ میں ایک کمپنی میں سکھ کے ساتھ کام کرتا ہوں، کھانا پینا بھی میرا اس کے ساتھ ہے، کوئی حرج نہیں، کھانا پینا کافروں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ حضور پاک نے خود مکے کے کافروں کو دعوت دی، اسلام کے لیے ان کو دعوت دی اور کھانے کا بھی انتظام کیا، تو سارے سردار آ گئے۔ تو آنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ تو میں کہہ رہا ہوں، وہ تو رسول اللہ نہیں مانتے تھے، انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ہمیں دعوت کی ہے، اتنے آدمی ہیں ہم، اور آپ نے ایک دمبا ذبح کیا ہے، ہم میں سے جتنے سردار کھڑے ہیں ایک ایک دمبا تو ہم اکیلے کھا جاتے ہیں،
تو یہ کیا دعوت ہے؟ یا تو آپ ہمیں نہ بلاتے، یا پھر آپ ہمارے ہاں اس کے مطابق انتظام کرتے تاکہ ہم پیٹ بھر کے کھا۔ آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑو، تم کھانا کھاؤ۔ دسترخوان لگ گیا، وہ دمبا بنا ہوا جو تھا نا دسترخوان پہ حضور نے رکھ دیا، سب 10-15 آدمی بیٹھ گئے۔ اب جناب زور لا کے کھا رہے ہیں، کھا کھا کے سب کے پیٹ بھر گئے اور دمبا بچا ہوا۔ تو اب ایک دوسرے کو دیکھے کہتے ہیں سہرانا محمد، حضور نے ہم پہ جادو کر دیا۔ یہ پرانی بات، آج کل بھی یہ ہوتا ہے نا، میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، جی جادو ہو گیا۔ اور جادو کافروں پہ بھی نہیں ہوتا، یہودیوں پر بھی نہیں ہوتا، صرف مسلمانوں کی میاں بیوی پر ہوتا ہے۔ یہ اکثر 90% تو جھوٹ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پرانی بات ہے، ہمارا ایک کچے کا علاقہ ہے، تو وہاں جلسہ تھا، تو جلسے پہ بہرحال بڑی مشکل سے ہم پہنچے، اور درمیان میں ایک ڈھنڈ چلتی تھی، اس میں ہم کشتی میں بیٹھ کے گئے، پھر گھوڑیوں پہ بیٹھ، بہرحال وہاں پہنچے تو تھکے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بھی کوئی جو کچھ بھی ہے گھر میں کھانا جو بھی ہے وہ تھوڑا سا لے، میں کھا کے تھوڑا لیٹ جاؤں، میں اتنا تھک گیا ہوں، ٹوٹ گیا ہوں، تو میں کیا تقریر کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ کھانا تیار ہے، لیکن ہمارے مرشد آ رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب آ رہے ہیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ کھانا مکی صاحب کے ساتھ کھانا ہے۔ اب حضرت ہم مرشد کو تو نہیں ٹال سکتے، اور میں نے کہا تم مرشد کو کھلا دینا کھانا۔ انہوں نے کہا حضرت بس 5-10-15 منٹ کا ہی فرق پڑے گا، ہمیں یقین ہے کہ حضرت آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھا جی 5-6 گھوڑیاں ہیں اور اس پہ پیر صاحب آ رہے ہیں۔ وہ جب میرے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا وہ تو میرا شاگرد تھا، جب وہ پڑھتا تھا مدرسے میں، مانا شاگرد کا مانا مرشد نہیں پڑھتا تھا، یعنی ہمارے مدرسے میں پڑھتا تھا وہ سید۔ وہ خیر مجھے بڑے ادب سے ملا اور پاؤں پہ ہاتھ رکھے، میں کہا کیا کر رہے ہو، تیرے مرید کھڑے ہیں، خام خواہ بدزن ہو جائیں گے۔ اور میں نے کہا جی وہ میرے مرید ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، تو وہ میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، میں آپ کے پاؤں پہ ہاتھ نہ رکھوں، کیا ہے؟ بارہ کھانا کھایا۔ میں نے کہا یار تم کب سے پیر بن گئے؟ اس نے کہا جی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم خاندانی سید تھے، دوسری وجہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پڑھائی میں کمزور تھا، میں علم حاصل نہ کر سکتا، تیسری وجہ یہ ہے کہ بڑی بری صحبت میرے پاس گلے میں پڑ گئی جس سے میں نشے وغیرہ کے شکار ہو گیا۔ اب آخری حال یہ تھا کہ پیر بن جاؤ، پردہ بھی پڑے گا، پیسے بھی ملیں گے، نظر نیاز بھی ملے گی، سب کام ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، پھر یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت بس جن نکال دیتے ہیں، کیسے نکال یار، تم تو ایک جاہل آدمی ہو، کیسے جن نکال؟ نے کہا مکی صاحب جن ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ 90% عورتیں جو ہیں نا یہ اپنے یار کے لیے بہانہ بناتی ہیں، تو ہم ان کو اکیلے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو تمہارا مقصد ہے مجھے بتاؤ، میں تمہارا پورا کر دوں گا، تم میری پیری رہنے دو، میں تمہارا پردہ رکھوں گا۔ انہوں نے کہا ہمارا کام بھی بن جاتا ہے، ان کا کام بھی بن جاتا ہے۔ کوئی جن شن حضرت نہیں ہوتے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ 90 میں سے 10% اگر کسی کو جن ہوگا تو اس کو میں اللہ کا قرآن بتا دیتا ہوں کہ سورۃ البقرہ پڑھو۔ یہ ایسے بھی پیر ہوتے ہیں، فوت ہو گیا بیچارہ، نوجوان آدمی تھا۔ بارہ کہتا ہے جی کہ میں سکھ کے ساتھ میرا کھانا جائز ہے، کوئی منع نہیں، کھا سکتے ہو۔ اگر طواف کے 2 رکعت افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھو، وہاں نہ موقع ملے تو پھر سب سے افضل حتیم ہے، حتیم میں بھی نہ ملے تو پھر پورے مطاف میں جہاں مرضی آئے پڑھو۔ کہتے ہیں جی کہ میں روزانہ مثلا 15 طواف کرتا ہوں، تو بعد میں 2 رکعت سب کی پڑھ لوں، بالکل ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ لو۔ ہاں اگر اوقات مکروہ ہے، کیا معنی یعنی عصر کے بعد طواف کیا تو 2-3 اکٹھے کر لو، بعد میں پڑھ لینا، فجر کے بعد طواف کیا 2-3 پڑھ لو، عشاء کے بعد پڑھ لینا، ورنہ افضل یہی ہوتا ہے
کہ طواف جو ہے ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر شروع کر۔ کہتے جی کہ ہمارے نبی کا سایہ مبارک تھا، بالکل تھا، کس نے کہا ہے کہ نہیں تھا؟ یہ تو ایک اصل میں باتیں ہوتی ہیں محاوراتی، کہ حضور پیدا نہیں ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، ابھی آپ 7 برس کے تھے تو ماں کا سایہ اٹھا دیا، ابھی آپ 8 برس کے تھے تو نانے کا سایہ، دادے کا سایہ، تو اس لیے آپ بے سایہ رہ گئے۔ ورنہ یہ معنی نہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، حضور انسان تھے، بشر تھے، محمد ابن عبداللہ تھے، آپ کا سایہ بھی تھا، آپ کو دھوپ بھی لگتی تھی، اسی لیے آپ سائے میں سوتے تھے۔ کبھی کبھی معجزتاً اللہ آپ کے اوپر بادل کا سایہ کر دیتے تھے، تو جب بادل کا سایہ ہو جاتا تھا تو آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ یہ معنی نہیں کہ سایہ ہی نہیں تھا، یہ معمولی بات نہیں، سایہ نہ ہونے کا کیا معنی؟ یعنی انسان ہی نہیں تھے، خدا تھا نا، خدا کا سایہ نہیں ہوتا نا، یہ معمولی بات نہیں، سب سے بڑا کفر ہے۔ حج کے طواف میں رمل ہے، اگر طواف زیارت تم نے احرام میں کیا ہے تو پھر اجتباء بھی ہے، رمل بھی ہے۔ اگر طواف زیارت تم نے پہلے منا میں کنکری ماری، قربانی کی، حلق کرایا، کپڑے پہن لی، اب ضرورت نہیں، یہ تو حالات پر ہے، کیونکہ آدمی کا احرام سر منڈانے کے بعد کھل گیا، اب اس نے کپڑے پہن لیے۔ اچھا، بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ قربانی سے، سر منڈانے سے بھی پہلے آگے طواف زیارت کر لیتے ہیں احرام میں، تو ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، تو اس وقت پھر آپ کو رمل کرنا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، اللہم انک ملیک المقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، اللہم اسعدنا فی الدارین، اللہم اقض عنا الدین، اللہم اسعدنا کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن بچیوں کا رشتے نہیں آئے ان کو اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، برما میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، معابد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد